السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان اس وقت ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ کیا جو کچھ سوشل میڈیا پہ پاک فوج کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، کیا وہ حقیقت ہے یا حقیقت اس سے کوسوں دور ہے؟ ناظرین، جب سے امریکہ، ایران اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی، امریکی حملے کے اندر ایران کے سپریم لیڈر مارے گئے، پاکستان کے اندر ایک مخصوص طبقے نے احتجاج کی آڑ میں حالات خراب کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے روڈ بلاک کیے، نیتے لوگوں پہ حملے کیے اور غیر ملکی دفاتر کو جلایا، پاکستان کی املاک کو آگ لگائی، یہاں تک کہ سکرتو کے اندر پاک فوج کے 2 نوجوانوں کو زندہ جلا دیا۔ ان سارے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے آرمی چیف سید عاصم منیر نے شیعہ کے مقتدر لوگوں کو اپنے ہاں افطار کی دعوت دی، انہیں بلایا اور ان سے بات چیت کی کہ جو کچھ ایران کے نام پر پاکستان کے اندر کیا جا رہا ہے یہ بالکل غلط بات ہے، اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اگر تو یہ لوگ ایران کی محبت کے اندر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ایران چلے جائیں، ایسے واقعات کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، جب یہ میٹنگ ختم ہوئی، 2 دن مکمل خاموشی رہی۔ 2 دن کے بعد آنن فانن شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے نامور لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ویڈیوز ڈالیں، جس کے اندر پاکستانی فوج کو گالیاں، پاکستان کے آرمی چیف کو گالیاں، پاکستان کے اداروں کو دھمکیاں اور پاکستان کو بدنام کرنے کا بھونڈا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ ناظرین، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ ان کے کیا مقاصد ہیں؟ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ذرا اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کون کر رہا ہے؟ پاکستان کے اندر وہ کون لوگ ہیں جو کسی اور ملک کے اشارے کے اوپر پاکستان کے اندر حالات خراب کر رہے ہیں؟ تو جناب آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں گے تو جواب آئے گا کہ پاکستان کے اندر یہ لوگ جو ہیں، ان کا ایک سرغنہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری ہے، جو اس وقت پاکستان کے سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے، جو مجلس وحدت المسلمین کا سربراہ ہے، اور اسی طرح ان کی ایک تنظیم ISO ہے، اور اسی طرح تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ہے، اور اسی طرح ان کی اور بہت ساری تنظیمیں ملک کے اندر کام کر رہی ہیں۔ ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی، کھاتے بھی پاکستان کا ہیں، رہتے بھی پاکستان کا ہیں، رہتے بھی پاکستان میں ہیں، ان کو عزت بھی پاکستان نے دی، ان کو سیکورٹی بھی پاکستانی ادارے فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود یہ ہر موقع کے اوپر پاکستان مرد آباد بھی کہتے ہیں، پاکستان کے اداروں کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ بحیثیت پاکستانی مقتدر حلقوں سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر فی الفور پابندی لگائی جائے، ان کے اوپر مقدمات قائم کر کے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور مجلس وحدت المسلمین کو فی الفور کالعدم کیا جائے۔ اور بحیثیت پاکستانی ان لوگوں کو میرا پیغام ہے کہ تم نے کیا سمجھا کہ پاکستان کی فوج تنہا تھوڑی ہے؟ ہم پاکستانی مر گئے ہیں؟ ہم اپنی فوج اور اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ حملہ انڈیا کرے گا، ہم تب بھی پاکستان کے ساتھ ہیں، حملہ ایران کرے تب بھی ساتھ ہیں، حملہ افغانستان کرے تب بھی ساتھ ہیں، حملہ کوئی اندر کا غدار کرے گا پھر بھی ہم پاکستانی قوم پاک فوج کے اور اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ ناظرین، اگر آپ میری باتوں سے متفق ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔